ایک دھیلے کی بھی کوئی پروگرس نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا قادیانیت کا اصل مقدمہ جو کہ انتہائی کمزور ہے، بے بنیاد ہے، اس کو چھپانے کے لیے قادیانیت نے دو موضوع کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو بات سمجھ نہ آ سکے۔ لیکن انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے، اب اصل موضوع پہ ہی بات ہوگی۔ آپ کو میر صاحب اپنی باری میں آ کے اعتراف کرنا ہے جناب۔ چلیں جی منصف صاحب، میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، میرا انٹرنیٹ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ میر صاحب آپ کا بھی ٹائم اور ان کا بھی، دونوں کا اس میں نہیں تھا، لیکن اب اگر پورا ہو گیا میں دوبارہ سے ٹائم لگاؤں کر لی ہے، ابھی میں مختصر سی کرتا ہوں، پھر ان کو باری دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جی میں آپ کا ٹائم چلا رہا ہوں، آپ پورا ٹائم لیں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جی، یہ دیکھ لیں جی، سب نے دیکھ لیا ہے کہ امتیاز وہابی صاحب نے وہ جو بات طے کی تھی اس کو مکر نہیں رہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے تو کی نہیں تھی، یہ انکار اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم نے ریکارڈ کر لیا ہوا ہے۔ اب یہ کسی طرح اس سے بھاگ نہیں سکتے اس چیز کو انکار کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں جی، انہوں نے تو بات مانی نہیں تھی۔ یعنی یہ متفق ہیں کہ انہوں نے 3 مناظرے کرنے کے لیے میرے ساتھ بات طے کی تھی۔ میں نے چیلنج کیا تھا کہ بھئی اسی ترتیب سے 3 مناظرے کر لو۔ نمبر 1 ختم نبوت کا اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کر دو۔ نمبر 2 حیات مسیح کا عقیدہ قرآن سے ثابت کر دو۔ نمبر 3 میں مسیح موعود علیہ السلام کو وہی مسیح اور مہدی ثابت کروں گا جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے۔ یہ بات طے ہونے کے بعد یہ بندہ امتیاز وہابی جو بیٹھا ہوا ہے یہ بھاگ گیا۔ اس نے اس کے بعد رابطہ ہی کرنا چھوڑ دیا۔ 6 گھنٹے لائیو بیٹھ کر میں اس کو بلاتا رہا ہوں کہ آؤ آ کر اپنا ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کرو، آؤ آ کر اپنا حیات مسیح کا ثابت کرو، لیکن آج تک اس نے حامی نہیں بھری۔ یہ مسلسل ہر ہفتے لائیو آتا ہے، لیکن اس کی جرت نہیں ہے کہ یہ ختم نبوت کے موضوع پر ہم سے بات کرے، اس کی جرت نہیں ہے کہ یہ حیات مسیح کے موضوع پر بات کرے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جناب میں مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو قرآن سے، سنت سے، حدیث سے وہی مسیح اور مہدی ثابت کروں گا۔ آپ نے ماننا یا نہ ماننا یہ الگ بات ہے۔ اگر ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ماننا تو اس سے وہ جھوٹے تو نہیں ثابت ہو جاتے کہ جی مجھے منواؤ گے تو پھر ہی وہ سچے ثابت ہوں گے۔ ابو جہل کو منوا لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے ان کے سچے جھوٹے ہونے کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ میرا کام ہے دلیل دینا، آپ کی تو اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ آپ دلیل ہی دے دیں۔ آپ کہتے ہیں جی فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، اس کا مطلب ہے کہ بندہ مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ ختم نبوت کا بھی منکر ہے حیات مسیح کا، تو آپ اس کو مسلمان اور وہابی سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ آئیں ایک بات کریں۔ اچھا جی، اب میری درخواست ہے ہمارے ماڈریٹر بھائی سے کہ میں بھی انشاءاللہ 1 منٹ لوں گا اور آپ ان کو بھی 1 منٹ دیں، چونکہ یہ بات کس طرف جا نہیں رہی ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم میر صاحب، مرزا غلام قادیانی کو اگر آپ مسلمان ثابت کر سکتے ہیں تو آج اللہ کا نام لے کے نکلے میدان میں۔ پہلے تو تھی بات کہ اس کو مسیح اور مہدی ثابت کرو، اب میں آپ کو اس سے بھی نیچے لے آتا ہوں ذرا۔ آپ مرزا غلام قادیانی کو اگر مسلمان ثابت کر سکتے ہیں تو اللہ کا نام لے کے اپنی اگلی ٹرن میں آ کے اعلان کریں کہ ہاں میں ایک قادیانی یہاں پہ موجود ہوں جو مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ثابت کر سکتا ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے یہ بات کر رہا ہوں، آج میں پوری دنیا کے سامنے مرزا غلام قادیانی کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ثابت کروں گا مرزا غلام قادیانی مسلمان نہیں تھا۔ سلیم میر صاحب، اگر آپ پہ ہمت ہے، آپ کے نبی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں جس کو آپ نبی مانتے ہیں نا، اللہ کی قسم مرزا غلام قادیانی کو پوری قادیانیت مل کے مسلمان ثابت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ پہ ہمت ہے شروع کریں بات۔ اچھا جی، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ امتیاز وہابی اپنے اس چیلنج سے بھاگ چکا ہے۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جھوٹ بول رہا تھا جی میں بھاگتا نہیں ہوں، اور خود یہ اپنے عمل سے مان رہا ہے کہ یہ بھاگ گیا ہوا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے پر اس نے ٹویٹر پر میرے ساتھ مناظرہ کرنے کا چیلنج قبول کیا، اس سے بھاگ گیا۔ حیات مسیح پر اس نے چیلنج قبول کیا، یہ بھاگ گیا۔ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں حیات مسیح پر مناظرہ کرو، ختم نبوت پر مناظرہ کرو، اس کے بعد میں مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح اور مہدی ثابت کروں گا۔ صرف مسلمان نہیں، مسیح بھی ثابت کروں گا، مہدی بھی ثابت کروں گا، امتی نبی بھی ثابت کروں گا، خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا بھی ثابت کروں گا۔ لیکن یہ بہانے بازیاں، یہ گیس لائٹنگ لوگوں کو دھیانے لگانا میرے سامنے چلنے والی نہیں ہے۔ یہ بریلویوں کے سامنے چلانا، یہ ان کرسچنوں کے سامنے چلانا جن سے تمہاری بات ہوتی ہے۔ یہاں احمدی مسلمان بیٹھا ہے جس نے کئی وہابی اسی طرح بگائے ہوئے ہیں
کہ جب بھی ان سے ختم نبوت پر بات کرنی چاہو یہ گیس لائٹنگ کرتے ہیں, بہانے بازیاں کرتے ہیں. تم تو خود اپنے آپ کو مسلمان نہیں ثابت کر سکتے, مسیح موعود علیہ السلام کی کیا بات کرتے ہو؟ اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی نا میری درخواست ہے ہمارے ماڈریٹر سے کہ یہ میری آخری ٹرن ہے, اگر سلیم میر صاحب اپنے ٹرن میں آ کے اس پہ بات کرنے پہ آمادگی ظاہر کریں تو ٹھیک ہے, ورنہ لوگوں کا وقت ضائع کرنے کی میں کوئی ضرورت نہیں ہے. میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں, میں مرزا غلام قادیانی کی تحریروں سے ایک پہلے اصول پیش کروں گا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے, پھر اسی اصول کے مطابق میں انشاءاللہ آج پوری دنیا کے سامنے مرزا غلام قادیانی کے ہی اصول کے مطابق ثابت کروں گا کہ مرزا غلام قادیانی مسلمان نہیں تھا. 100 سال سے زیادہ گزر چکا ہے. قادیانیت نے ایک سموک سکرین کے طور پہ ان دو موضوعات کا سہارا لیے رکھا, اجرائے نبوت, عیسیٰ کہاں گئے, آسمان پہ کیسے گئے, فلانا کرو. اب یہی موضوع ہوگا. سلیم میر صاحب اللہ کا نام لے کے حامی بنے. 2 دعوے کر رہا ہوں. مرزا غلام قادیانی کا اصول پیش کروں گا پہلے کہ کافر کون ہے, اس کے بعد مرزا غلام قادیانی کے اس اصول کے مطابق مرزا غلام قادیانی کو کافر ثابت کر دوں گا, اور اس کے کافر ثابت ہونے کے بعد مسیح اور مہدی کی بات تو ختم ہی ہو جائے گی. 1 منٹ ہو گیا آپ کا پورا. یہ ہیں وہابی جو کہ بات کر کے بھاگ جاتے ہیں. میر صاحب میں آپ کا ٹائم سٹارٹ کر لوں, میں ٹائم سٹارٹ کر لوں, آپ کو بڑا بھی کر لوں, لیکن امتیاز بھائی 3 موقع ڈیسائیڈ ہوئے تھے, ان کو ایک اور دیا جائے گا, ایک اور دیا جائے گا ان کو. اچھا جی, اچھا, بڑی مہربانی جناب, بڑی مہربانی. اچھا جی, یہ جناب وہ وہابی ہیں کہ جو موضوع طے کر کے کہ ہم ختم نبوت قرآن سے ثابت کریں گے بھاگ جاتے ہیں, موضوع طے کر کے حیات مسیح قرآن سے ثابت کریں گے, سب کے سب وہابی بھاگ جاتے ہیں. امتیاز وہابی ایسا بھاگتا ہے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا کہ پیچھے بندہ ادھر ہی ہے یا گیا ہے, اور لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں جی سلیم میر بھاگ گیا ہے. یہ ہے ان وہابیوں کی حقیقت جو ہم آپ کے سامنے سناتے ہیں. جہاں تک مسلمان ہونے کا تعلق ہے, پہلے وہابیوں اپنے آپ کو تو مسلمان ثابت کرو. یہ امتیاز وہابی باقی کے مسلمانوں کے مطابق کافر, مرتد, زندیق اور اسلام سے خارج ہے. پہلے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر لو, پھر ہمارے اسلام کا بھی فیصلہ کر لینا. میں تو کہتا ہوں جرت کرو, وہابیوں میں کوئی بھی جرت والا نہیں بچا جو ختم نبوت کو قرآن سے ثابت کر سکے. وہابیوں میں کوئی ایک بھی ویسا نہیں بچا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کو قرآن سے ثابت کر سکے. چونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے, یہ گیس لائٹنگ کرتے ہیں, سموک سکرین رکھتے ہیں آگے کہ نہیں جی مرزا صاحب کو پہلے مرزا صاحب پر بات کریں گے. تو جناب آپ نے وہ مانا ہی کیوں تھا, وہ کام کرتے ہی کیوں ہیں جس کی قابلیت آپ میں نہیں ہے؟ اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنے والوں, سننے والوں, یہ وہ قادیانی ہے جس کے بارے میں قادیانیت کو پتہ نہیں کیا کیا ڈینگے مارتے کہ یہ کوئی چیمپئن ہے, اس نے پتہ نہیں کوئی ویب سائٹیں بنائی ہوئی ہیں. آج ساری دنیا اس بات کو دیکھے. میں اس آدمی کو ایک سادہ زبان میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کو اگر مسلمان ثابت کر سکتے ہو تو بھئی حامی بھرو. اللہ کا نام لے کے ابھی مناظرہ ہوگا, اور انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے مرزا غلام قادیانی کے اصول کے مطابق مرزا غلام قادیانی کا کفر ثابت کر دیا جائے گا. اور ہر اہل شعور آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ جب ایک آدمی کا کافر ہونا ثابت ہو جائے اس کے اپنے اصولوں کے مطابق, تو اس کے مہدی اور مسیح ہونے کی بحث بالکل لا یعنی ہے. لہٰذا میں دوبارہ سلیم میر کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس آخری موقع آپ کی طرف آ رہا ہے, حامی بھر لو. آج مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر لو. ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے ٹائم, ابھی وہ شروع کرتے ہیں. میر سلیم صاحب میں آپ کا ٹائم شروع کرتا ہوں, اور ناظرین کو ہم بتا دیں یہ میر سلیم صاحب کی آخری ٹرم ہوگی, اور اس کے بعد امتیاز صاحب کی بھی آخری ٹرم ہوگی, پھر یہ اس کو پینل کو کھول دیا جائے گا. جی میر صاحب پہلی باری لی تھی اس لیے آخری باری میری ہوگی. ابھی آپ نے ناانصافی کرنی ہے وہ کرتے رہیں, مجھے کوئی غرض نہیں ہے. اس کے بعد میری طرف 6 گھنٹے بیٹھے رہے. 3 ہم نے کہیں تھی, تیسری مرتبہ 1 منٹ کا موقع آپ کو دیا جائے. ابھی کر لی ہے. نہیں سر, یہ آپ کو جو 1 منٹ والی ہے نا وہ 3 دی جا رہی ہے, یہ تیسری ہے آپ کی. جی بات شروع کریں. تو پھر وہ انہوں نے پہلی لی تھی نا, اس لیے ان کی آخری ختم ہو گئی ہے. بہرحال جی آپ سب نے دیکھ لیا ہے کہ وہابی اس قابل نہیں ہے کہ ختم نبوت کو قرآن سے ثابت کریں. یہ صرف ڈرامے بازی کرتے ہیں جی, احمدی ختم نبوت کے منکر ہیں اور کافر ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے حیات مسیح کو یہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے. محمد حسین بٹالوی نے ایک ڈرامہ کیا تھا جس میں کفر کے فتوے لایا تھا حضرت عیسیٰ کی وفات کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے. باقی رہ گئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات, جو خود کافر ہے, جو خود اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکتا, اس کو میں اپنے بزرگوں کا اسلام کیوں ثابت کروں؟
سب کو پتا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی کے فتوے کے مطابق یہ وہابی کافر، مرتد، زندیق اور اسلام سے خارج ہیں. تو ایسے کافر کو پہلے اپنا تو اسلام ثابت کرے، پھر میں اس کو دوسروں کا اسلام ثابت کروں گا. کافروں کو ہم کیوں کسی کا اسلام ثابت کریں؟ باقی رہ گئی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ وہی مسیح اور مہدی ہیں جس کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے. آپ اپنے وعدے کے مطابق جس سے آپ بھاگے ہوئے ہیں امتیاز وہابی صاحب، ختم نبوت اور حیات مسیح پر مناظرہ کریں. میں ثابت کروں گا قرآن سے کہ وہ وہی مہدی اور مسیح ہیں جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے. اچھا جی چلے جناب، یہ میری آخری ٹرن مجھے کہا گیا تھا تو میں انشاءاللہ اس میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ابھی دیکھیں ساری دنیا کے سامنے الحمدللہ آج ہم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ روئے زمین پہ وہ قادیانی ابھی تک ہمارے سامنے تو نہ کوئی ہے، نہ پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے جو مرزا غلام قادیانی کے دعوی مسیحیت اور مہدویت کو ثابت کر سکے. ہم نے اس آدمی کو بار بار موقع دیا، آپ سب سن چکے ہیں. اچھا دوسری بات، ہم نے کہا کہ چھوڑ دو مہدی اور مسیح کو، بھائی مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ثابت کر سکتے ہو؟ آپ دیکھ لیں، اس نے کہا کہ میں کیوں ثابت کروں مسلمان، آپ اندازہ کریں. اور تیسری بات اور آخری بات، میں کہتا ہوں کہ میر سلیم جا کے اپنے کسی پلیٹ فارم پہ اپنی جماعت کا، مرزا غلام قادیانی کا ختم نبوت کا پورا عقیدہ بیان کر دے. میں اللہ کی قسم اٹھا کہتا میں اس کو انعام دوں گا $500. پورا عقیدہ بیان کرنا ہے، اگر اس پہ جھوٹ پکڑا گیا تو سزا ملے گی پھر آپ کو. چلو جی امتیاز صاحب آپ کا وقت ختم ہوا اور میر صاحب کے 3 موقع بھی ختم ہوئے، ان کو ہم نے اب بھیج دیا ہے. بہت شکریہ سب دوستوں کا. کدھر نکالا ہے؟ جی سر یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا نا، یہ 3 بار بات نہیں کرتے تو دنان بھائی نے کہا تھا لات مار کے نکال دیں. نہیں بلا لیں اس کے بعد پینل او یار نسا دیتا جو اوہو کتے گیا انہوں واپس لے لگو لیں اوپر لے لیں اوپر لے لیں. السلام علیکم. ڈبیٹ کے لیے 1-on-1 بات ہونی تھی نا، ابھی تو اوپن ہو. اس نے تو کہا تھا جی میں سارے مکا دیں گا. بھائی آ جاؤ اوپر، میر اوپر آ جاؤ، میر اوپر آ جاؤ. چلو آ جاؤ میر صاحب واپس آ جائیں. کوئی نہیں میں لے لیتا جی ہوں. پینل اوپن، پینل اوپن ہو گیا ہے. تمہاری اوقات نہیں ہے میں تمہارے منہ پر ایسی لات ماروں کہ ساری زندگی تم اٹھنے کے قابل نہ رہو. ابھی تمہیں نہیں سمجھ آئی کہ تم بکواس کر رہے ہو. میر صاحب اوپن ہو گیا سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ریلیکس ابھی رہنا، تمہیں نہیں پتا ریلیکس وہابیوں کہ تم ریلیکس ہو گالیاں جائیں. دیتے ہو. جب تمہاری اوقات تمہیں دکھائی جائے اور میر کہا صاحب جائے اور کہ گال تم سنو نا، بھی تمہیں گالتے سنو. جب میں موڈریٹر تھا میں کوئی بولا بیچ میں یار یہ عجیب بدماشی آپ کی، یار یہ عجیب چودراہٹ ہے. اور یار میں نے اپنے فرائض کو اہیر بھائی اس کو بول، اہیر بھائی جب اس کی فرسٹریشن تو نکل رہا تھا، پبلک کو پتا چلے کہ ان کا جو سب سے بڑا لیڈر چیمپئن ہے وہ دیکھو تڑپ کیسے رہا ہے. اگلے بندے کو اتار کر اپنی اوقات دکھاتے ہیں. میں ہیر کے منہ پر ایسی لات ماروں کہ ہیر ساری زندگی اٹھ نہیں سکے. یہ وہ بندہ یاد رکھیں، یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے جو عامر بھائی سنت کر لینے دے پوری ذرا. عامر بھائی وہ سنت پوری کر رہا ہے، ریکارڈ میں آنے دے ذرا. اصل میں اس کو پتا چل چکا ہے کہ اب مائک کھلا ہے تو بہت کچھ کھل جائے گا، اس لیے اب مجھے بولنے نہیں دے گا. حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس نے اس کو بولنے کا موقع دیا. عدنان بھائی کو ریکویسٹ کی کہ وہ اپنا مجھے بولنے کا موقع نہیں دے گا. میر کیا بات ہے، مجھے بولنے کا موقع کیوں نہیں دے رہے؟ میر بولنے کا موقع کیوں نہیں دے رہے؟ سنت پہ عمل نہ کریں، میر آپ مسیح موعود کی سنت پہ عمل نہ کریں. اہیر بھائی ایک منٹ رکیے گا. میر مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہے؟ یہ تو ذرا پبلک کو پتا تو چلنے دو. مجھے بولنے، میر بولنے کیوں نہیں دے رہے؟ میر مجھے بولنے دو گے؟ 2 منٹ دو گے مجھے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ 2 منٹ دو گے بولنے؟ اتنا بولا ہے، پیٹ نہیں بھرا. 2 منٹ دے دے مجھے بولنے کے لیے. میر صاحب کو پتا چل گیا ہے کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے. میر صاحب بولنے کیوں نہیں دے رہے؟ پبلک کو ذرا سننے تو دو، مجھے بولنے کا موقع تو دو. اس کو اتار دیں جی، اس کو اتار دیں جناب، اس کو اتار دیں. سوری، اس کو اتاریں مہربانی. دیکھیں ہمارا ایک لیول ہے، ہم خدا کی قسم میں جس طرح پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہم حتی الامکان انگیج نہیں کرتے. آپ گلی میں اگر چل رہے ہوں اور آپ کے اوپر ایک پاگل کتا بھونکنا شروع کر دے تو کیا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو جواب دیں گے؟ اس کو ہم ان لوگوں کے ساتھ مجبور ہو کر، خدا کی قسم مجبور ہو کر انگیج کرتے ہیں. یہ دیکھیں ابھی کس قسم کی غلط باتیں کر رہا ہے کہ اپنے باپ کو، یہ دیکھیں یہ گندے لوگ ہیں.
یہ بہت انتہائی جو ہے نا، اب میں ہم ان کی زبان استعمال نہیں کر سکتے، ہماری مجبوری ہے. عامر بھائی جی اچھا سوری عامر بھائی تھوڑا سا ذرا کامنٹ کر دیں ہماری جو بات چیت اس کے اوپر. جی اس پہ آتے ہیں اس پہ 1 منٹ میں. عامر بھائی مجھے صرف 1 سیکنڈ تھوڑی سی سیکنڈ دیجیے گا. میں بڑے تحمل سے یہ گفتگو سن رہا تھا، پوری دنیا سن رہی تھی. بلکہ پہلے عامر بھائی اس پہ آپ اپنا تبصرہ دیں، پھر میں تبصرہ دوں گا انشاءاللہ. آپ بسم اللہ کریں، میں تبصرہ آپ کے بعد. میں چاہ رہا ہوں آپ تسلی سے آپ بھی تبصرہ دیجیے گا. میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یار میں نے عدنان بھائی، بڑے بھائی ہیں ہمارے، بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے. میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے کہا، پبلک دیکھ رہی تھی، لائیو جا رہا ہے، میں نے کہا یار عدنان بھائی سب کا جب کہا میوٹ کریں، کوئی نہیں بولنے دے، جو آج یہ کرنا چاہتا ہے کر لیں. یار یہ کرنا تھا، ایک کام تو میں 32 روپے بھی کر لینا وہاں. اگر یہی کرنا تھا، یہ کام تو 32 روپے میں ہو جاتا ہے. اس کے لیے سلیم میر جیسے بچے پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ویسٹ آف سپرم ہے، سوری فار مائی فرینچ. تو یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بیچ میں سے نکلا کیا؟ کوئی مدعا، کوئی بات تو کرو کسی ٹاپک کے اوپر. میں نے تو عدنان بھائی سے ریکویسٹ کر دی، اہیر بھائی سے میں نے جناب کہہ دیا. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. وہ یار میں نے مائک اوپن کیا ہے، پینل اوپن ہوا ہے. وہ یار میں نے اتنے لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ ریکویسٹ ہے پلیز بات چلنے دیں. تمہیں موقع دیا بات کرنے کا، تم مجھے بولنے ہی نہیں دے رہا. میر صاحب پرانی یادیں تازہ ہو جاتی، پرانے زخم ہرے ہو جاتے. مجھے بتائیں تو صحیح نا، کوئی ریزن دیں کہ مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہے تھے. میں نے تو آپ کے لیے بیچ میں ٹوک کے اہیر بھائی کو چپ کرا دیا. میں بار بار بول رہا ہوں اس لیے کہ بھائی میں نے مائک اوپن کیا ہے، مجھے تو کم از کم بولنے دیتے بھائی، کو بات تو رکھنے دیتے. اس بندے نے پوائنٹ نمبر 2، پوری گفتگو کے اندر، پوری گفتگو میں امتیاز بھائی، میں بڑا نیوٹرل ہو کے، ان بائس ہو کے بات کرنے لگا ہوں. پوری گفتگو کے اندر اگر میں ایز این آڈینس دونوں کی گفتگو کو جج کروں، سلیم میر نے سوائے پرسنل اٹیک کے، چاہے وہ 1 on 1 امتیاز بھائی کے ساتھ ہو، چاہے پرووک کرنے کے لیے میرے پہ ہو یا عدنان بھائی پہ ہو. چلو مثال کے طور پر یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ لوگ میری عدم موجودگی میں بات کر رہے تھے لہذا میں نے بات کی. ڈیبیٹ میں ایک بندے کا لیول بہت اوپر چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں اگر کسی ڈیبیٹ میں انگیج ہوں گا نا 1 on 1، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ مان لو 1 منٹ کے لیے کہ اگر مجھے کسی کو پرسنل اٹیک کرنا بھی ہے تو میں اس بندے کے اوپر کروں گا جس بندے کے ساتھ میری ڈیبیٹ ہو رہی ہے، رادر دین ادھر ادھر منہ مارنا جس طرح کچھ جانور منہ مارتے ہیں ادھر ادھر. تو کبھی عدنان بھائی پہ اٹیک، کبھی اہیر بھائی پہ اٹیک، کبھی میرے اوپر اٹیک. کیوں؟ پتہ کیوں؟ تاکہ ہمیں پرووک کر کے یہ کہہ سکے کہ مائک اوپن کر کے ہم بات کریں، کہے لو جی میں نے بگا دیا، میں نے ڈرا دیا، دیکھیں یہ مجھے بولنے نہیں دیا، مجھے فلانا نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ اس نے جو مرضی بولا ہے نا، ہم نے اپنے مائک ان میوٹ نہیں کیے اور نہ ہم نے بیچ میں انٹرفیئر کیا، تاکہ پبلک کے سامنے یہ آ جائے کہ یہ سب کچھ بولے گا، سب کچھ اگلے گا، موضوع پہ بات نہیں کرے گا، بس سب کچھ کر جائے گا. گالی گلوچ، تنقید، ٹھٹھا مذاق، پانڈ بازی، جگت، ٹھیک ہے، 3rd کلاس مراسی پنا، سب کچھ کرے گا، مگر ڈیبیٹ پہ بات، موضوع پہ بات نہیں کرے گا. پوائنٹ نمبر 1. تیسری چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ ہوا، کیا ہوا یہ ہے کہ عدنان بھائی، امتیاز بھائی اور یہ خاکسار بھی جو کسی گنتی میں نہیں آتا، آج موجود تھے اور یہاں پر ایک منفرد قسم کا سما بنا ہوا تھا جس پہ ہم ان کو دعوت دے رہے تھے. سلیم میر کے علاوہ جتنے اکیڈمکس یا پڑھے لکھے لوگ تھے جو قادیانیت کے اندر بھی سمجھدار لوگ ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، جو غلطی سے بیچارے کہیں رہ گئے ہیں، وہ ان لوگوں میں سے کوئی نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عدنان راشد اور امتیاز برادران کی موجودگی کے اندر ہمارے پاس وہ عذر باقی نہیں رہے گا جس عذر کو عام مسلمانوں کی براڈز پر ہم پیش کرتے ہیں کہ جناب او ہو گالی دے دی، او ہو بدتمیزی کر دی، او ہو فلانا کر دیا، لہذا میں تو بڑا پاک صاف ہوں، میں سائڈ پہ نکل رہا ہوں. یہ بہانہ بھی آج یہاں نہیں چل سکتا تھا. تو لہذا انہوں نے پلان کر کے ایک ایسے شخص کو بھیجا جو شخص بدبودار کیچڑ کے اندر لتھڑا ہو، تاکہ وہ وہاں جائے اور جا کر یہ بدماشی کر سکے کہ جناب میں آ گیا اور میں نے چیں پاں پوں پاں کر دی، بڑی میں نے جناب ادھر شور مچا دیا. تیسری بات، اسی لیے آپ نے یہ چیز نوٹ کی کہ سلیم میر ڈیبیٹ کرنے کی بجائے
ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਂਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, और टॉपिक तो तेरे को गल नहीं होती पई मामा, रोला तेरे को। यानी ये वो कुक्कड़ है जो रात के टाइम अजाने दे रहा था। लो ओ भाई बांगा सवेरे दित्तियां जांदियां ने, तू राती रौला पा दिता है। इतना फ्रस्ट्रेटेड था, इतना ट्रिगर्ड था, इतना एजिटेटेड था कि मैं ये बोल रहा हूं चुप करवाने के लिए, मैनू पै गया, साइयां नू पै गया, इतना मालका नहीं पै गए हो। मालका नू पै गया। यानी मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि यार माइक म्यूट कर लें, डेकोरम रखें। इतना फ्रस्ट्रेटेड हुआ था कि उल्टा मुझे काटने को दौड़ गया और मुझे उतार के इसको बताना पड़ा। तब मैंने बोला था कि ये भौंकी जा रहा है, ये मैंने तब बोला था, ठीक है ना। और अगर भौंकने पर कोई गुस्सा है तो मलफूजात जल पंजम के अंदर मिर्जा साहब ने लिखा है कि कादियानी के बारे में कहा जाता है कि ये कुत्ती के बच्चे हैं। भाई मैंने बात, मेरा रेफरेंस मैं दिखा दूंगा, भाई देखे मेरे पे कोई बात ना करे। अच्छा फिर इसी तरीके से अगर कुत्ता कहना जो है वो तुम्हारी तौहीन हो गई है, तो वो जो मिर्जा कादियानी ने जनाब अपने अशार के अंदर कहा है कि इनकी औरतें जो हैं मिन दूनिहिन्नल अकलब, ये कुत्तियाँ बन गई हैं। तो मिर्जा कादियानी अगर कुत्ती बोल दे और मिर्जा कादियानी अगर किसी को कुत्ती का बच्चा बोले, अनकोटिंग जो है ना वो कोट अनकोट कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा, तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। हम इसी पर बात करते हैं तो उस वक्त तो आके वजाहतें देते हो, लुगत में ऐसे है तो फलाना ऐसे। खैर टॉपिक के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। एज एन ऑडियंस मैं अनबायस जो अपना एनालिसिस देना चाहता हूँ डिबेट के हवाले से, वो ये है कि आज की गुफ्तगू का आगाज़ ही इस ब्रॉड में जब इम्तियाज़ भाई आए हैं तो वो एक ही लाइन को टो कर रहे थे, और वो ये था कि सदाकत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को साबित किया जाए। इस पर हम गुफ्तगू पहले से कर रहे थे, लिहाजा आज की बैठक और गैदरिंग का टॉपिक शुरू से ये चल रहा था। अगर ये रिकॉर्डिंग हुई है, यूट्यूब पर चल रही होगी, आप जाके इसको देख लीजिएगा कि शुरू से बात क्या चल रही थी, ठीक है जी। दूसरी चीज़ एज एन ऑडियंस में मेरा एनालिसिस वो ये है कि मैंने इम्तियाज़ भाई को अपने टॉपिक के साथ स्टिक देखा, ओरिजिनल इशू के साथ मैंने देखा कि वो उस पर कायम है, एक लम्हे के लिए भी इर्रेलेवेंट बात और फजूल और लगवियात की तरफ वो नहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुसलमान का ही खासा हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। वेयर एज सलीम मीर के साथ मामला ये था जो मैंने नोट किया कि वो इतना घूम रहा था, कभी जनाब वो आला हजरत ने ये कह दिया, कभी वो हाबी देवबंदी बरेलवी शिया सुन्नी फलां फतावा फलां जगह, ये यानी बंदा कह रहा था यार बात, मैंने एक नॉर्मल ऑडियंस के तौर पर देख रहा था कि बात हो रही है सिंपल 2+2=4, मिर्जा ग़ुलाम अहमद कादियानी की सदाकत पे बात करो, सबसे मजबूत दलील दो, आज तुम्हारे पास चांस है। वे जी मैं कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। भाई आज कर, नहीं मैं आज नहीं करूंगा, तरतीब से चलूंगा। और अभी भी शोर डाल के इसलिए ये भागा है, मैं इसको भगोड़े को भागना ही कहूंगा, क्योंकि अगर इसमें तपड़ होता, इसमें जुर्रत होती तो हम लोग बैठे हुए थे, अभी भी बैठे हैं। अभी भी अगर ये आना चाहे आकर, मैं अदनान भाई काबिल एहतराम है, इम्तियाज़ भाई काबिल एहतराम है, वो लोग का और कैलिपर है और क्राइटेरिया है बात करने का, वो इंसानों से बात करते हैं। मेरे जैसा बंदा तुम लोगों जैसे लोगों से बात करने के लिए ही पैदा हुआ है अल्लाह के हुक्म से। तो मीर मैं तेरे लिए ही हूं, तेरा इलाज हूं, तेरा वो आईना हूं जो तू बदमाशी करता फिरता है। तो जब माइक ओपन हुआ है तूने मुझे बोलने नहीं दिया, तुझे दोबारा चांस दूंगा ताकि तू आके मेरे साथ उस टॉपिक के ऊपर बात करे जो तू यहां लाइव में बड़क मार गया है। इसने 4 साल पहले मेरे साथ बात की यूज़े आसफ के ऊपर, पर्सनल हमारा राब्ता हुआ कॉल के ऊपर, व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर, वहां पर शरायत मुनाजरा तय हुई। यूज़े आसफ का जो दावा है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का, जो कश्मीर में श्रीनगर कब्र है, उस हवाले से कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, मैंने इसे चैलेंज किया हुआ था, इसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, शरायत तय हुई थी। वो दिन क्या हुआ, इसने क्या कहा, जरा ये भी लाइव रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाए। जब डिबेट फाइनलाइज होने लगी तो मुझे कहता है जी वो जैतून एफएम के ट्विटर हैंडल को कौन कर रहा है। वो मैंने कहा उसका क्या लेना देना डिबेट के साथ, मैं क्या करूं। कहता नहीं जी डिबेट तब होगी जब मुझे पता चलेगा कि जैतून एफएम का ट्विटर हैंडल जो है वो कौन डील कर रहा है। मैंने कहा मेरे नॉलेज में नहीं है, जैतून एफएम का मैं मेंबर हूं, मगर जो एडमिन और पीछे से जो मामलात मैनेजमेंट देखते हैं वो हमारी टीम के दूसरे अफराद हैं। कहते हैं जी वो उन्होंने को बात कर दिया है तो लिहाजा अब डिबेट नहीं होगी। मैंने कहा ये क्या बात है भाई, बात उसने की है, मुझे बताओ तो सही बात क्या की है। चलो कोई माफ़ी तलाफी वाली बात है तो वो भी हो जाएगी, मगर डिबेट तो करो। आज 4 से 5 साल होने को हैं, इस बंदे के खुशियों के अंदर पानी मौजूद नहीं है। ये बंदा
خم ٹھوک کے میدان کے اندر یہ اس موضوع کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتا. آج یہاں بڑک مار گیا خالی خولی. واپس آنا, تیرا ٹائم میرا ٹائم, واپس آپ بات کرتے ہیں. بڑک مار گیا کہ عامر حق جب مرضی بات کر لینا. ہاں عامر حق موجود ہے, بات کر. میری فرائیڈے کو سٹریم ہوتی ہے 9 بجے, آج بھی ابھی موجود ہوں, آ کے بات کر. نہیں کر سکتا, بھگوڑا, فراڈیا, ککڑ. بہت شکریہ جی, یہ میرا تبصرہ تھا. جھوٹ چتالی مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک سادہ انسان نہیں ثابت کر سکتے, اور ہم سے آگے بڑھ کے مارتے ہیں یہاں کے جناب فلاں کرنا ہے تو فلاں کرنا ہے. جی عامر بھائی جزاک اللہ. عدنان بھائی کا تبصرہ لیں گے, پھر ہمارے مسلمان بھائی نیچے بہت صبر کا دامن پکڑے ہوئے ہیں, ہر کوئی اپنی رائے دینا چاہتا ہے, اس کے بعد اوپن کھولا جائے گا. جی عدنان بھائی کیسا رہا؟ جی بس صبر کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے, تو ان اللہ مع الصابرین. ہمارا یقین کریں کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا جاتا تھا, لیکن اللہ نے مدد کی ہے کہ اب یہ دیکھیں جس طرح عامر بھائی نے کہا ہے کہ وہ حضرت جو امتیاز بھائی کو چھوڑ کے وہ مجھ پہ اور عامر بھائی پہ اٹیک کر رہا ہے, ہمیں پرووک کر رہا ہے کہ ہم مائک کھول کے انوالو ہوں اور اس کو جواب دیں. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں صبر دیا ہے. عامر بھائی ماشاءاللہ تو ایک تلوار ہے نا جو اللہ نے سونتی ہوئی ہے ان کے اوپر, جو ان کو صحیح ملتے ہیں ان کی زبان میں, ان کے طریقے پہ. کیونکہ ان دیکھیں ہر بیماری کی دوا جو ہے وہ اس کے مطابق ہوتی ہے. میں مانتا ہوں کہ میں ان کی جو بیماری ہے نا بدتمیزی کی اور یہ گالیاں نکالنے کی اور یہ جو جس طرح زبان استعمال کرتے ہیں, اس کا تریاق جو ہے وہ اللہ کے پاس ہی ہے. یا کوئی ہوگی وہ زد جامع عشق, ان کو کوئی وہ عامر بھائی کے پاس ہی ہے, وہ میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ انگیج نہ کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, ان کے پاس دلائل بالکل موجود نہیں ہے. اب دیکھیں کتنا بڑا موقع تھا اس کے پاس, تاریخی موقع. جس طرح عامر بھائی نے بتایا کہ امتیاز بھائی موجود ہیں, عامر بھائی بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور احباب بھی یہاں موجود ہیں, اور ایک اچھی سٹریم چل رہی ہے, بہت سارے لوگ سن رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں بعد میں بھی اس کو سنیں گے. اس کے پاس تاریخی موقع تھا مرزا غلام احمد قادیانی کی عزت کو بچانے کا. وہ کرنے کے بجائے اس نے آئیں بائیں شائیں اوکے کہتا ہے ہمیں ہے کہ کسیانی بلی کھمبا نوچے, یہ خود کر رہا ہے, یہ خود کسیانی بلی. اگر ہم ماضی پہ جائیں, اگر ماضی میں گھس جائیں تو اس کی وہ ہمارے پاس چیزیں پڑی ہیں جو الامان الفیظ, یعنی ایسی گالیاں اس کی ایسی کہ اگر وہ ہم پلے کرنا شروع کر دیتے, یہ پیچھے خاموش ہو گیا تھا, یہ بڑا شریف ہو گیا تھا ٹویٹر پہ. جب اس کی گالیاں ہم نے ایک کمپلیشن بنا کے, ایک اینتھولوجی بنا کے ہم نے ریلیز کی نا اس کی آڈیوز, تو یہ بہت شریف ہو گیا. لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت عرصے تک بڑا سویلائز رہا یہ. جس طرح وہ عامر بھائی نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب ان کو ایکسپوز کیا جائے نا تو ایک دم شرافت پہ آ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پوری دنیا نے, سب نے دیکھا ہے کہ امتیاز بھائی بہت سمپل سوال کر رہے ہیں اور تمام ڈسٹریکشنز کو اوائڈ کر رہے ہیں, تمام ڈسٹریکشنز کو سائڈ پہ کری جا رہے ہیں. اس کے حملے, اس کی پرووکیشنز, اس کی گیس لائٹنگ کو سب کو اگنور کر کے وہ سوال پر کھڑے ہیں کہ بھئی مرزا غلام احمد قادیانی کی سچائی یا اس کا جو دعوی مہدویت یا مسیحیت تھا وہ صحیح ثابت کرو یا اس کو مسلمان ثابت کر دو. ادھر نہیں آنا انہوں نے, حالانکہ گولڈن اپرچونٹی, گولڈن موقع تھا. یہ اپنے آپ کو اگر اس میں عقل کا مادہ ہوتا یا اس میں ایمان کی رتی بھی ہوتی, یہ اصل میں داریہ ہے, ایتھیسٹ ہے. اس کا ثبوت آلریڈی موجود ہے. اور اس طرح کے سارے مربی جو ہیں نا, جتنے بھی مربیان ہیں, وہ اصل میں داریے ہیں, نیچری ہیں. یہ لوگ ایمان ان کے اندر نہیں ہے, یہ پیسے کے لیے یہ کام کرتے ہیں, ان کو باقاعدہ پیسہ ملتا ہے. اپنی عوام کو اسلام سے پھیرنے کے لیے, اسلام سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے اس قسم کے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں جو بالکل ایمان کی رتی جن کے اندر بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ مرزا کو ہو سکتا ہے کہ اپنے پرائیویٹ ٹائم میں مرزا کو بھی گالیاں دیتے ہوں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ سوری مجھے بیچ میں کالز آ رہی ہیں تو مجھے کاٹنی پڑ رہی ہے. ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی آ رہی. جی ممکن ہے کہ یہ لوگ اپنے پرائیویٹ ٹائم میں جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو مرزا کو بھی گالیاں نکالتے ہوں. ہو سکتا ہے ان کا یہی کردار ہوگا, کیونکہ یہ صرف پیسے کے لیے جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر ان میں ایمان کی رتی ہوتی نا, ایمان والا شخص اس طرح بیہیو نہیں کرتا جس طرح یہ لوگ بیہیو کرتے ہیں. یہ اس قسم کا بیہیویئر جو ہے نا کہ سیدھے سوال کا جواب نہ دینا. اب کہتے ہیں نا عشق جو ہے وہ
جنون والا ہوتا ہے انسان، پھر سوچتا نہیں ہے. جب ہمارے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم حملے کرتے ہیں کفار تو ہم کود پڑتے ہیں میدان میں، ہم بغیر سوچے سمجھے میدان میں کود پڑتے ہیں اور نبی کا دفاع کرتے ہیں. کتنے ڈیبیٹس ہم کر چکے ہیں کرسچنز کے ساتھ، کرسچن مشنریز کے ساتھ، ایتھیسٹ کے ساتھ، اسلامو فوبس کے ساتھ، ہر خطے میں دنیا کے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے، توفیق دی ہے کہ ہم نے کفار کے ساتھ ڈیبیٹس کیے. کیوں؟ وہ نبی کی ذات پہ حملے کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم انہیں دلائل سے دکھاتے تھے کہ تمہارے حملے جو ہیں وہ بالکل ناانصافی پہ مبنی ہیں، تم نبی کے دشمن ہو، تمہیں نبی سے نفرت ہے. اس وقت یہ لوگ، ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے، ایمانی جرت نہیں ہے کہ یہ اپنے جس کو نبی کہتے ہیں اس کا دفاع کریں. اور یہ جان بوجھ کے، اس طرح کے امتیاز بھائی نے ہائی لائٹ کیا کہ جان بوجھ کے انہوں نے 2 ٹاپکس پکڑے ہوئے ہیں، اجرائے نبوت اور وفات المسیح. بس اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ الجھاؤ تاکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی حقانیت یا اس کی جو ہے نا اس کے جھوٹ یا اس کے جھوٹے دعوے ان پہ نہ آئیں. ٹھیک ہے، یہ اصل میں ان کا مقصد، ان کی ٹریننگ یہ ہوئی ہے کہ تم نے مرزا غلام احمد قادیانی پر نہیں آنا، تم نے اتنی گیس لائٹنگ کرنی ہے، اتنا الجھانا ہے مسلمانوں کو کہ وہ اس طرف نہ آئیں. اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈسٹریکٹ کرو، انہیں جو ہے اصل مدعے پہ مت لو. اور جس طرح کہ امتیاز بھائی نے کہا چلو ہم مان بھی لیتے ہیں فار دا سیک آف دی آرگیومنٹ کہ بھئی حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں. اگر ہم مان بھی لیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبیوں نے بھی آنا ہے، ان 2 چیزوں سے مرزا کی حقانیت کا کیا تعلق ہے؟ ہم مرزا کو جھوٹا ثابت کریں گے اس کی اپنی رائٹنگز کی روشنی میں، تو ان 2 چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ چیز ہے، آپ دیکھ لیں. تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اس کے ساتھ انگیج نہ کریں. اب عامر بھائی نے ہمارے استاد ہیں عامر بھائی، اور اگر انہوں نے اس کو چیلنج دے دیا ہے تو مرد کا بچہ ہے تو آ جائے عامر بھائی سے ڈیبیٹ کر لے. اب عامر بھائی نے بول دیا کہ میں یہاں موجود ہوں، آ جا میدان میں آ جا، پھر تجھے تیری جو دوا تیرے پہ چلتی ہے انشاءاللہ وہ تجھے ملے گی ڈوز انشاءاللہ، جس کا تو مجاز ہے. جی بالکل. جی جزاک اللہ. فاروق بھائی صرف ایک یہاں پہ اگر آپ بات کر سکتا ہوں تو اچھا، سب سے پہلے تو دان بھائی اور عامر بھائی جزاک اللہ خیر، آپ نے زبردست تجزیہ کیا ساری بات. دیکھیں آپ لوگ تو خیر، عامر بھائی خاص طور پہ آپ تو کئی سال سے ان سے ساتھ مطلب ان کو سمجھ چکے ہیں کہ اتنا سب کو پتہ ہے کہ بات ایک ہی ٹاپک پہ ہونی تھی، وہ جس پہ بھی ہو جاتی نا وہ ہونا، اس کے بعد کیا ہونا تھا، مطلب وہی جناب گالی گلوچ اور گیس لائٹنگ. لہٰذا لوگوں کو میری درخواست ہے کہ ہم نے جو بات کی ہے نا کہ مرزا غلام قادیانی کو اس کے اپنے اصولوں کے مطابق مسلمان ثابت نہیں کیا جا سکتا. ہم نے کوئی جذباتی بات نہیں کی ہے، جو ہمارے احباب یہاں موجود جو ٹاپک سے واقف ہے وہ جانتے ہیں. مرزا غلام قادیانی نے ایک اصول دیا، اس نے کہا اگر کوئی اشارتاً بھی کسی نبی کی توہین کسی سے ہو جائے، کوئی ایسا جملہ لکھ دے، ایسا آدمی خبیث ہے، ایسا آدمی ملعون ہے، ایسا آدمی کافر ہے. یہ تو ہو گیا اصول. اب ہم نے صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ ایک بھی کوئی مرزا غلام قادیانی کی ایسی بات جس میں اشارتاً کسی اللہ کے سچے نبی کی توہین ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں مرزا غلام قادیانی اپنے اصول کے مطابق کیا ثابت ہوتا؟ کافر، خبیث اور ملعون. اور ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں اگر ابھی بھی سلیم میر موجود ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بھی آ کے اس ٹاپک پہ بات کر سکتا ہوں اور مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ثابت کر سکتا ہوں، تو الحمدللہ ہم یہاں موجود ہیں. شکریہ فاروق بھائی. جی جزاک اللہ امتیاز بھائی. جو دوست ابھی جڑ رہے ہیں میں ذرا ان کے لیے کوئکلی ذرا بتاتا چلوں کہ ہوا کیا ہے، اور پھر میں کالز کا سیشن بالکل اوپن کرنے لگا ہوں، اور جیسے جیسے دوست آتے جائیں گے تبصرہ کرتے جائیں اور جگہ آنے والوں کے لیے بناتے جائیں. اور عامر بھائی کا لائیو شو بھی ہے، آج فرائیڈے کو ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا وہ بھی ہمیں خیال کرنا پڑے گا کہ عامر بھائی نے اگر کوئی بات کرنی ہو تو میں ذرا نا بعد میں ان کو پہلے موقع دے دوں گا تاکہ وہ پھر اپنی وہ تیاری بھی کر سکیں. جی میرے دوستوں، بات یہ ہوئی کہ یہ یہاں پہ ہماری براڈ چل رہی تھی اور اسی میں بات ہوئی کہ کوئی احمدی کیوں نہیں سامنے آتا. ایسے میں ہی ایک احمدی تشریف لائے اور بیچ میں ہمیں پتہ چلا کہ جی میر سلیم صاحب تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ آگے ہیں، میں نے بات نہیں کرنی. احمدی صاحب نے کہا جی ان کو لے لیں. ان کو لے لیا گیا.
کال پہ آتے ہی جناب وہ شروع ہو گیا کام، گرما گرم شروع ہو گیا. پھر ان کو ایک دفعہ نیچے اتار کے سمجھایا گیا، ذرا تربیت کی گئی ان کی، دوبارہ ڈسکشن شروع ہوئی اور 2 منٹ کا ٹائم لگ گیا. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے امتیاز بھائی کو 2 منٹ دیے گئے، ان کو بھی 2 منٹ دیے گئے. امتیاز بھائی بار بار یہ سوال کرتے رہے جو انہوں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ مرزا قادیانی کو ثابت کرو. بعد میں 1 منٹ کا ٹائم دیا 3 مرتبہ اور وہی سوال ریپیٹ رکھا. میر سلیم صاحب نے کیا کیا، اس پہ آنے کی بجائے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ 2 بیساکھیاں ان کے پاس، نمبر 1 فرقہ فرقہ اور نمبر 2 عیسیٰ عیسیٰ، بس ادھر ہی یہ چور سوچے یہی ان کے پاس ایمرجنسی بٹن ہے، یہ دباؤ اور بھاگ جاؤ. دونوں پہلا سوری وہ جو تھا اپنا فرقہ والا، اس کا بھرپور استعمال کیا اپنا انہوں نے، میر سلیم صاحب نے فل جناب وابی 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 یہ وہ، حالانکہ پتہ نہیں کون ہے وابی، میں تو نہیں ہوں. تو جناب فل پمپ کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ جیسا عدنان بھائی نے کہا ان اللہ مع الصابرین، فل کوشش کی انہوں نے کہ ڈیکورم توڑے، کوئی بندہ بولے اور میں بہانہ بناؤں کہ جی آپ نے تو کہا تھا کوئی بولے گا نہیں اور بیچ میں ماڈریٹر ہوگا اور ٹائم ہوگا، چونکہ یہ بول پڑے لہٰذا میں بھاگ رہا ہوں. وہ موقع الحمدللہ ہم نے ان کو نہیں دیا. اپنی 3 ٹرمز کے اندر میر سلیم صاحب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی صداقت کے حوالے سے کوئی ایک دلیل پیش نہ کر سکے. اسی کا یہ اشتہار ہم نے لگایا ہے. سارے دوست اسکرین شاٹ لے لیں. ٹک ٹاک کی دنیا میں جہاں براڈ چل رہی ہیں جا کے جناب یہ چپکا کے آئیں دیوار کے اوپر، منہ پہ مار کے آئیں. یہ جناب الحمدللہ آج میر سلیم صاحب کی یہ شکست، یہاں سے ان کا بھاگنا، یہ بھاگنا ہی ہوا ہے. جب ایک چیز کو رکھ نہیں پائے تو اس کا مطلب ہے پریکٹیکلی وہ بھاگ گئے ہیں. لہٰذا ان کی شکست کا یہ پوسٹر ان کے منہ پہ، ان کی دیواروں پہ، ان کی براڈوں پہ، وہ نادر گالی باز کی براڈ پہ بھی ہر بندہ جا کے چپکا کے اور ان کو شرم دلا کے ہیں کہ وہ عامر وہاں بیٹھا ہے. کیوں نہیں آ رہے ہو بھگوڑوں کو یہ ایک دلیل نہیں پیش کر سکے. جی اب میں بھائیوں کی طرف بڑھتا ہوں، تبصرہ ایک ایک کر کے آگے بڑھیں. پہلے عامر بھائی، اس سے پہلے آپ آگے بڑھیں. ہاں اس سے پہلے آپ آگے بڑھیں بھائیوں کی طرف. آپ نے چونکہ ٹک ٹاک کی آڈینس کو کچھ ہوم ورک دیا ہے تو ٹیگ لائن ہونی چاہیے سلیم ککڑ جی یہ کام تو 32 روپے میں ہم کر دیتے ہیں، نمبر 1. دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ امتیاز بھائی نے آج بڑا زبردست ایک ٹوسٹ ڈالا ہے ڈیبیٹ کے اندر. وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ پہلے تو ثابت ہونی تھی صداقت مسیح موعود، اب ٹوسٹ آ گیا مرزا قادیانی کو مسلمان ثابت کرو. چلو جی سیدھے ہو جاؤ ذرا. اب یہ بات آئی تو ککڑ جی جو یہاں پر سیلف پروجیکشن لینے کے لیے اور لائم لائٹ لینے کے لیے آئے تھے، وہ لائم لائٹ سرچ لائٹ بن کے مرزا قادیانی کے اوپر پڑ گئی ہے. اب مرزا قادیانی کو مسلمان ثابت کرو اور سلیم ککڑ صاحب یہ کام تو ہم 32 روپے میں بھی کر دیتے ہیں. آپ نے یہاں آ کر کیا چھنکنا بجایا ہمیں سمجھ نہیں آئی. آپ کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ کرنے کا شو ڈالنے آئے تھے، منہ زوری؟ ہاں جی بس یہی کام تھا. مائک میوٹ رکھیں. اگر میں کال اٹھا رہا ہوں تو مائک میوٹ رکھیں جب تک باری نہیں آتی. پھر نہیں تو مسلمان دوست ناراض ہوں تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اگر میں نے کسی کو اتار دیا. جی عامر بھائی آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی مکمل ہو گئی ہے. میر سلیم صاحب جو ہیں یوز آصف کے موضوع پر پھر وہ مجھے پھر آج چونا لگا کے چلے گئے ہیں. امتیاز بھائی کو تو چونا لگایا انہوں نے کہ ٹاپک کے اوپر بات نہیں کی. آج مجھے پھر چونا. 5 سال بعد نمودار ہوئے ہیں، پتہ نہیں 5 سال تک کہاں چھپے ہوئے تھے. ہم تو یہیں تھے پبلک کے اندر، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے اسی طرح چھپے ہوئے ہیں. تو یہ 5 سال تک یہ چھپا ہوا ککڑ جو ہے یہ ابھی باہر نمودار ہوا ہے. تو نکلتے ہی پھر اس کو ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کر دیا اس ککڑ کو. مطلب یہ کہہ کے گیا ہے جی یوز آصف کے اوپر میں ڈیبیٹ کر لوں گا. تو کرنی تھی نا بھائی، تو مجھے بولنے نہیں دیا، شور ڈال کے نکل گیا. بھائی کرنا، ادھر بیٹھا ہوں، کر ڈیبیٹ یوز آصف کے موضوع پر. کب کرنی ہے؟ جی جی عامر بھائی چھری آپ نے پھیر دی ہے، چھری ماشاءاللہ آپ نے پھیر دی ہے. بھائی صرف ایک بات یہاں پہ عامر بھائی کے سامنے میں اس پہلے کہ ہو جائے کر دینا چاہتا ہوں. اگر کوئی آدمی ہمارا یہ پیغام سلیم میر یا اس روئے زمین کے کسی مربی تک پہنچا سکے تو خدا را اس کو پہنچا دے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی شخص جس کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہو وہ مرزا غلام قادیانی کو مرزا غلام قادیانی کے اصولوں کے مطابق مسلمان ثابت نہیں کر سکتا. ہمارا یہ دعویٰ ہے. زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیں جناب چیلنج لیتے جائیں. آخری بات اور میں بھائیوں کی طرف بڑھنے لگا ہوں. ذرا عامر بھائی کی آواز میں کچھ سن لیں. ریکارڈنگ کرنی ہے کسی نے تو ذرا ریکارڈنگ لگا لیں، نہیں تو یہ پڑی ہے میری آئی ڈی کے اوپر. ہاں جی میں دوبارہ میر سلیم کے پوسٹر کے ساتھ لگاؤں گا یہ آڈیو. سب نے اس آڈیو پہ نا لگانا ہے اپنا کچھ. ہاں جی یہ سنیں ذرا.
چیخو رولا پاؤ نال ٹیشو دا ڈبا بھی رکھو تو آواز کوئی نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی؟ میں نے اس کو بہت کاٹ ہے، بہت کاٹ ہے۔ آواز نہیں آ رہی۔ ایک بھائی نیچے ہیں یار، آپ ہی آ جاؤ، کوئی آ جاؤ۔ فروخ بھائی اپنی آئی ڈی پر اس کو اپلوڈ کر دے، سب سن لیں گے، شیئر بھی کر لیں گے آپ۔ چلو یار گولی مارو اس کو، چھوڑو جی اپنا فیصل ڈار بھائی، اس کے بعد نعیم امان بھائی، اس کے بعد جناب ابو بکر میر بھائی، پھر ابو رفیع بھائی، پھر نجف بھائی، پھر احمد میمن بھائی، اس ترتیب سے چلتے ہیں، پھر دوست جگہ بنائیں گے تو نئے کالرز کو لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ فاروق بھائی، ہزاروں سال نرک بھی گیا۔ اب آپ کا جرمانہ یہ ہے عیر بھائی، جب یہ ریکارڈنگ آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں تو مجھے پلیز ضرور شیئر کریں، مجھے اس سے محروم نہ رکھیں۔ دوسری بات، میں جو عامر حق بھائی کے تجزیے سے، عدنان رشید بھائی کے تجزیے سے اور مختصر تجزیہ میرے پیارے بھائی امتیاز کا سنا، اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ مسلمانوں نے تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا، احسن اخلاق کا مظاہرہ کیا اور انہی کی روش کے اوپر چلے، لیکن جماعت قادیان نے بھی اپنے مرزا غلام قادیانی کی روش کے اوپر چلتے ہوئے، ان کی سنتوں کے اوپر چلتے ہوئے بھرپور گالیوں کا، غیر ضروری باتوں کا اور ان ریلیٹڈ ایشوز جو ٹاپکس ہیں اس کا مظاہرہ کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ میں انشاءاللہ اس ریکارڈنگ کو انجوائے بھی کروں گا، لیکن میرے پیارے بھائی حیات عیسیٰ کے اوپر بات کر لو اور ختم نبوت کے اوپر بات کر لو، اس کے بعد ہم قادیان کے مسیح کی جو ہے وہ صداقت چیک کریں گے۔ تو آج مجھے تجزیے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہی ہے، لیکن عامر حق بھائی جب آپ نے اس نے خود یہ بات جس طرح آپ بتا رہے ہیں، آپ کو چیلنج یاد کرایا ہے، تو میرا آپ کا بالکل تائید کرتا ہوں کہ جماعت قادیان سے فرسٹ نیکسٹ ڈسکشن وہی کرنی چاہیے عامر حق بھائی جس کے اوپر اس نے آپ کو چیلنج کیا ہے، اور ان کی آپ جا کے جو ہے نا منجی ٹھوکیں، تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ ان کے پاس یہ جو انہوں نے کاغذی شعر بنایا ہوا ہے مسیح کا، اس کے پاس سوائے گالیوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس شخص کی امتیاز بھائی آپ کو میں ایک خصوصیت بتاؤں، میرے محترم عدنان بھائی نے کہا اور آپ نے کہ بھی میں نے منہ سے سنا کہ یہ ملحد شخص ہے، انہوں نے 101% صحیح بات کی ہے۔ یہ جماعت قادیان کو بھی پاگل بنا رہا ہے، اندر سے یہ شخص واقعی ملحد ہے، اور اس کا ثبوت عامر حق بھائی آپ کو پیش کروں۔ یہ جو راجپال گستاخ ملعون نے کتاب چھاپی تھی، اس کی آپ انگلش ٹرانسلیشن اگر حاصل کرنا چاہیں نا تو آپ کو امیزون سے 8 پاؤنڈ کی وہ ملتی ہے، چاہے وہ پی ڈی ایف میں لیں، ای بک کی شکل میں، یا اپنی ہارڈ کاپی آرڈر کریں۔ لیکن یہ ایسا بدبخت ہے
ना, इत्तेफाक की बात है, हमने ये रिकॉर्डिंग चलाई और हमें वहां पर एहसास हुआ कि ये तो मीर सलीम की आवाज है। ये अभी 3 महीने पुराना वाकया है आमिर भाई जो आप बता रहे हैं, अब इसको प्लीज जरा दोस्तों को दोबारा रिपीट करें। हाँ जी, हुआ कुछ यूं कि मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी साहब का जो चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, वहाँ पर लाइव स्ट्रीम्स का सिलसिला जब उन्होंने शुरू किया तो उस वक़्त ये बंदा सलीम कुकड़ जो है, सलीम मीर, ये कुकड़ वहाँ पर फ्री थिंकर की आईडी से आया और ब्रेन का इमेज बना के लोगो लगाया हुआ था, जिस तरह एथियस्ट वगैरह नॉर्मली ब्रेन का वो लगाते हैं, इसने वो लोगो लगाया हुआ था। वहाँ आकर इसने मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी साहब से कहा कि जनाब मैं डिबेट करना चाहता हूँ, मैं आया हूँ जी आपके पास। उन्होंने कहा जी पहले आप ये बता दें आप कौन हैं, मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम हैं, एथियस्ट हैं? तो कहता है जी मैं एथियस्ट हूँ। कहता है जी मैं नहीं मानता किसी चीज़ को। उन्होंने कहा आप डिबेट करना चाहते हैं? कहता है जी मैं डिबेट करना चाहता हूँ, बिल्कुल डिबेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तसल्ली से इसकी आवाज़ को भी इस चीज़ में रिकॉर्ड किया जाए ताकि आप लोग सुन सकें कि ये दीन, इस्लाम और मज़हब के बारे में राय क्या रख रहा है। ज़रा सुनिएगा। ये सिर्फ इसने धंधा बनाया, ये बदमाशी करता है, ये गुंडा, गुमाश्ता, आवारा, लोफर, लफंटर, ये जनाब जो है ना लुच्चा, ये यहाँ पर घूमता और तमाशे करता है। तेरू असी कान इम्तियाज पड़ा भाई ये हो रही है ना, अभी भी हो रही है ना, उधर जा रही है ना यूट्यूब पे इम्तियाज भाई? लाइव है। ओके ओके थैंक यू जी, चलाएं प्लीज, चलाएं। खामोशी आमिर भाई अगर ये लाइव जा रही है तो एक मैं बता दूं, ये मुफ्ती मुबशर साहब के खत्मे नबूवत के यूट्यूब के चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। और अगर आमिर वाक भाई इसका नंबर भी आप बोल दें, कोई और भी दोस्त बाद में देखना चाहे, हमारी बात सुन रहा हो तो चेक कर सकता है इस चीज को। सिर्फ इसको आपने यूट्यूब पे जाके लिखना है सलीम मीर माइंड रोस्टर एथियस्ट बिकेम एथियस्ट, सिर्फ इतना लिखें आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं जी। सब माइक म्यूट करें और जरा क्लियर चलाएं आवाज जरा। हाँ जी ठीक हो गया। आप ना आप कोई डिबेट करना चाहते हैं, कोई मुकालमा करना चाहते हैं? जी करना चाहें तो कर लेते हैं। किस मौजू पे? जी खुदा मौजूद है या नहीं, इस्लाम बारी ताला खुदा मौजूद है या नहीं, इस्लाम सच्चा दीन है या नहीं, एज है जी वजूद के ऊपर। जी जी तो ये है कि डिबेट तो अभी नहीं, अभी तो सबक चल रहा है, तो आप कोई वक्त मुतय्यन कर लें, उसके ऊपर फिर हम आपसे डिबेट कर लेते हैं, ठीक है? कर लें, कोई बात। वक्त बता दें आप, तो फिर यहाँ सारे सुन रहे हैं तो उनको भी पता चल जाएगा। नहीं मेरे पास तो वक्त है, आप बताएं। ये अभी तो देखें मोहतरम मेरे दोस्त, हम तो अभी पढ़ा रहे हैं, तो अभी तो डिबेट का तो क्लास लगी, आप अपने साथ बता दें, तो फिर अगर हमारे पास वक्त हुआ तो हम आपको बता देंगे। जी जिस वक्त आप चाहें। चले मौलाना मजीद साहब आप भी शिरकत करेंगे डिबेट में इंशाल्लाह? चलिए ठीक है, तो अभी आपको निकाल के तो आप थोड़ा सा बता दें कि आपका नाम क्या है? नाम फ्री थिंकर। जी फ्री थिंकर, फ्री थिंकर, ठीक हो गया। तो आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से, चले बात ये 10 बजे फिर आज शिरकत करते हैं, ठीक है जी? इसी चैनल के ऊपर डिबेट होगी आप। जी जी ये अरबी क्लास के बारे में एक सवाल था। ये कर ली, मतलब बात नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे हैं कि ये अरबी पढ़ा रहे हैं, फारसी पढ़ा रहे हैं, तो इस सिलसिले में मैं मशवरा देना चाहता हूँ। एक बात बताओ फ्री थिंकर साहब, बड़ी माजरत के साथ आवाजें मिलती जुलती होती हैं, अल्लाह पाक का ये निजाम है, तो हमारे खालक का निजाम है, आप तो मानते ही नहीं ना। अच्छा तो अब आपकी आवाज जो है ना वो एक कादियानी मरज़इयों का बहुत बड़ा महान मुरब्बी माइंड रोस्टर मीर सलीम मीर से मिलती है, आप क्या वो ही हैं? जी नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं नहीं जानता। बिल्कुल आपकी आवाज वही है, आपका मजाज वही है। हो सकता है जी, ये दुनिया अल्लाह का निजाम आप कह रहे हैं। अल्लाह का अभी खुद को मुल्हिद कह के हटा, साथ ही कहता है अल्लाह का निजाम आप कह रहे हो सकता है। पकड़ा गया, आपको लग रहा होगा। तो आप क्या वो तस्वीर पर आ सकते हैं? तस्वीर पे नहीं भाई, मैं पाकिस्तान में मरवाना मुझे नहीं, ये तो डिबेट के अंदर हम आपको बताएंगे ना, ये मरवाने मारने वाली जो बातें आप लोग करते हैं ये तो डिबेट के अंदर। गलत तो नहीं करते ना? अभी सवाल कर ले आपका जो अरबी के मतलब सवाल। नहीं वो मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अरबी पढ़ा रहे हैं, फारसी पढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उस बारे में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अमूमी जो
सादा उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं वो भी बहुत कम तादाद में, तो अगर आप ये भी काम साथ शुरू करें तो एज इंसानियत मैं मशवरा देना चाहता हूँ कि वो बड़ा अच्छा होगा। ये मुझे अच्छा लगा कि आपने ये अरबी शुरू की। तो जी सामने गिरामी आप ठीक है जी, ये छोटा क्लिप है, इसको आप डिटेल में सुन सकते हैं। ये मैंने मुख्तसर चलाया। आगे जाकर ये बंदा बाकायदा जाकर इस्लाम के ऊपर एतराज़ात करता है। अगर मेरी नज़र से वो गुज़रता है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल में कि इस बंदे ने, हाँ ये है, ठीक है जी, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, वो भी मैं हिस्सा चला देता हूँ जिसमें इस बंदे ने बाकायदा इस्लाम के ऊपर फिर एतराज़ करने शुरू कर दिए। ये देखिएगा ज़रा, यहाँ ये आया बंदा दोबारा रात को, ठीक है ना, जो फिर वो मामला हुआ, ये देखिएगा यहाँ से शुरू होने लगी है। किथे गया तस्व्वुर खुदा का जब आप इस बात करते हैं तो उस देखिए जरा, जिसमें हम उसका दावा कर रहे हैं, आप मुसलमान होने का दावा करते हैं और आपका एक तस्व्वुर खुदा है, वो तस्व्वुर खुदा का जब आप इस बात करते हैं तो उसकी दलील आपके जिम्मे है।